بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وے آفیشیل میں خوش آمدید۔ رمضان ماہ قرآن میں ہم آج بات کریں گے فضائل قرآن کے سلسلے میں کہ پہلے مسلمانوں کا قرآن سے تعلق کیسا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے امین رسول پر قرآن کریم نازل فرمایا تاکہ آپ گواہی دینے والے، خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والے اور روشن چراغ بن جائیں۔ چنانچہ آپ فی الواقع ایسا ہی تھے۔ آپ کا خلق قرآن تھا۔ آپ اس کے اوامر کو بجا لاتے اور ممنوع کاموں سے باز رہتے تھے۔ جس بات پر قرآن ابھارتا اس بات میں آپ کوشاں رہتے، اس کے آداب سے ادب سیکھتے اور اس کے اخلاق کو اپناتے۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو قرآن کے الفاظ بھی سکھلائے اور معانی بھی۔ ان کا عزم قرآن کو حفظ کرنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کے اوامر کو نافذ کرنا اور اس کے احکام کی موافقت کرنا تھا۔ وہ قرآن کریم کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے۔ قرآن کریم سے ان کا تعلق اس درجہ تک پہنچا ہوا تھا کہ وہ بیوی کا حق مہر ہی قرآن کریم کی کسی سورت کو حفظ کرا دینا طے کر لیتے تھے۔ رات کو وہ قرآن کے ساتھ قیام کرتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول میں ان کا وصف بیان فرمایا ہے۔ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے پکارتے ہیں۔ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ وہ رات کا تھوڑا ہی حصہ سوتے ہیں اور سحر کے اوقات میں استغفار کرتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں صحابہ کے گھروں کے پاس سے گزرنے والا ان کے قرآن کی تلاوت اور ان کے رونے سے ایسی آواز سنتا جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھناتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اس لیے کہ وہ قرآن کے معانی میں غور کرتے اور اس کا اثر قبول کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ہر پہلو سے قرآن کے ساتھ تعلق قائم کیا۔ وہ اسے حفظ کرتے، اس کو لکھتے، اس کی تلاوت کرتے اور دوسروں کو بتلاتے۔ قرآن ہی کو ثالث بناتے اور قرآن کی طرف ہی اپنے جھگڑے لے جاتے۔ قرآن کے آداب سے خود بھی ادب سیکھتے اور اپنی اولاد کو بھی ادب سکھاتے۔ قرآن سے ہی لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوئے اور قرآن سے انہوں نے ملک فتح کیے اور بندوں کی گردنیں ان کے آگے جھک گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں اقتدار بخشا اور انہوں نے دشمنوں سے بدلہ لیا۔ ان کے پیشرو خلفائے راشدین اور ائمہ مہدیین تھے جو فضیلت والے 3 زمانوں میں خلیفہ بنے۔ پھر عمل کرنے والے عالم، عدل کرنے والے امام اور حکمران آج تک انہی کی راہ پر چلتے رہے اور اس امت میں سے گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا جس کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ اگر کوئی انہیں بے یار و مددگار چھوڑے یا ان کی مخالفت کرے تو انہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا اور ایسا گروہ قیامت کے دن تک موجود رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس گروہ سے بنائیں کہ جس کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی اور ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کریں اور اپنے ہاں سے رحمت عنایت فرمائیں، کیونکہ وہی عطا کرنے والے ہیں۔ اگلے پوائنٹ پہ ہم چلتے ہیں تو اس میں قرآن کے فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو اسے پڑھے گا اور دنیا میں اس پر عمل کرے گا، قیامت کے دن قرآن اس کی شفاعت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بنے گا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن کو
اور ان لوگوں کو لایا جائے گا جو اس پر دنیا میں عمل کرتے تھے۔ ان کے آگے آگے سورہ البقرہ اور آل عمران ہوں گی جو ان لوگوں کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قرآن خود سیکھتے ہیں پھر دوسروں کو سکھلاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری۔ تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو خود قرآن سیکھیں اور پھر دوسروں کو بھی سکھلائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن آ کر کہے گا، اے میرے پروردگار، اسے زیور پہناؤ، چنانچہ اسے بزرگی کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر کہے گا، اے میرے رب کچھ زیادہ کرو، چنانچہ اسے کرامت کی عبا پہنائی جائے گی۔ پھر کہے گا، اے میرے رب اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اسے کہا جائے گا کہ بڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، چنانچہ ہر ایک آیت کے بدلے اس کی نیکیاں بڑھا دی جائیں گی۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا پھر اسے زبانی یاد کیا، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اور اپنے گھر والوں کے 10 ایسی آدمیوں کے لیے سفارش کر سکے گا جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ اگلا فضل قرآن کریم کا والدین کے لیے ہے کہ جس میں سہل بن معاذ جہنی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اس سورج کی روشنی سے بہتر ہوگی جو تمہارے دنیا کے گھروں میں چمکتا ہے۔ پھر اس شخص کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے جو خود عامل تھا؟ سبحان اللہ۔ امید ہے کہ آپ میں قرآن کریم کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا شوق اجاگر ہو رہا ہوگا۔ ہماری اس سیریز کا مقصد بھی یہی ہے، تو آپ ضرور ضرور ہمیں بتاتے رہا کیجیے کہ آپ کو کس طرح ہماری سیریز سے فائدہ پہنچتا جا رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔